वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एवरी फ्राइडे हम लॉ पे बात करते हैं और आज भी लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी कि अगर मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए तो नान नफ़का और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बात है निकाह से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं, अगर ख़ुद बीवी तलाक लेती है तो वो क्या मिलेगा, जिसे हम खुला कहते हैं, और अगर वो ऑफ़ कोर्स अगर शौहर ख़ुद दे दे और उसका क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम एक राइट होते हैं। और निकाहनामे पे मैंने देखा अक्सर कोई तवज्जो दी नहीं जाती और औरत को बिल्कुल भी इस चीज़ में अहमियत भी नहीं दी जाती, लाइक कि वो एक बार भी उसे रीड कर सके कि उसके साथ क्या कमिटमेंट हुई है क्या नहीं, उसके ऊपर क्रॉस की लाइंस वगैरह लगा दी जाती हैं। इसमें इस तरह बिहेव किया जाता है कि औरत को ये हक नहीं है, वो इसकी कोई भी उसकी मतलब कोई अहमियत नहीं है कि उसको बताया जाए कि इस निकाह में कभी ऐसा हो ये परफॉर्मर लड़की को पहले दिखाया गया हो, नथिंग, जस्ट उसको यूज़ किया जाता है एक सिग्नेचर के लिए और उसके मेंशन हो जाता है जी आपका जो है इतना हमने रखा है, जो भी वो होता है ना हक महर लाइक, बस ये पता होता है, उसमें वो बेचारी खुश हो जाती है। आज 50,000 लाख कोई हक महर है, वो ऐसे मुंह पे मार के औरत को भगा देते हैं। सीधी सी बात है, ज़्यादा चिटपिट नहीं करना, इतने पैसे मिलेंगे चलो भाई। और कितने लोगों का तो अभी भी 32,000 या पता नहीं 32, कुछ लोगों ने ऐसे भी, मैं तो हैरान हूँ कि उन्होंने कहा नहीं भाई इतना ही सही है मजहबी तौर पे, लेकिन बेसिकली जैसे जैसे हर चीज़ गंदम या आटे के रेट बढ़ते हैं, इस तरह हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं, तो ये चीज़ों को फ़र्क पड़ता है, लेकिन कुछ लोग नहीं करते। लेट्स सी ये एक अलग वो है, लेकिन उसके बाद बच्चों की तकसीम और बच्चों की प्रॉपर्टी, माँ बाप की प्रॉपर्टी, बहुत कुछ है। और मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ ऐसा देखा है कि अगर तो खुला दी जाए या तलाक दिया जाए तो उसमें अगर बच्चे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा है या नहीं है, आई डोंट नो, ये हमें बताएंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। PTCL नंबर चल रहा है 021, आप हमें कॉल करें और सवाल कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई भी इस तरह की ट्रेजिडी हुई है। लेट्स सी, हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर प्रोफेसर एडवोकेट ज़ैनब बलोच तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं ज़ैनब? मैं बिल्कुल ठीक, आप अच्छा, कैसी हैं? मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि हम बात कर रहे थे जब मियाँ बीवी का डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाती है, अल्लाह मुझे माफ़ करेगी लफ्ज़ अदा करते हुए भी दिल दहलता है। लेट्स सी कि हमें जो ये बच्चों पर जो इफ़ेक्ट होता है और हमारे बच्चों, अगर मेरा 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 पहला सवाल ये है कि अगर तलाक हो जाए और बच्चे आपके 2 या 3 हों, तो क्या प्रॉपर्टी में अगर कोई बिल्डिंग है या कोई भी प्रॉपर्टी जायदाद है, उसमें बच्चों का हिस्सा रहेगा तलाक के बाद भी? बिल्कुल, तलाक के बाद भी हिस्सा रहेगा। बच्चे तो भई बच्चे का खर्चा तक बाप ने देना है जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता। अच्छा। और प्रॉपर्टी जो बाप की है, लाज़मी बात है, फर्स्ट लीगल ईयर्स की अगर आप लिस्ट ही उठा के देखेंगे तो बीवी और बच्चे ही आते हैं। अगर बीवी की तलाक हो गई है तो बच्चे डेफिनेटली आपके जो है लीगल ईयर्स हैं, उनको आपकी विरासत जितनी भी है सारे बच्चों में ही जाएगी, चाहे डिवोर्स क्यों ना हुई हो। हाँ, अगर सेकंड मैरिज की है उसके बाद और भी बच्चे हैं तो फिर सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, जो इन बच्चों के हैं जो उन बच्चों के। तलाक के बाद मियाँ बीवी अलग होते हैं, बच्चे का रिलेशन तो माँ बाप तो वही दोनों ही रहेंगे ना, बाप भी वही रहेगा, माँ भी वही रहेगी। अगर माँ की जायदाद है तो भी बच्चों को मिलेगा, अगर बाप की जायदाद है तो भी उन्हीं बच्चों को ही मिलेगा। लेकिन अगर माँ ने पहले से कोई शादी की है, कोई अलग से कोई बच्चा है जो कि किसी और बाप का है, तो वो तो ज़ाहिर है इस प्रॉपर्टी का हकदार नहीं होगा क्योंकि ओके। उसका ये तो बाप नहीं है। लेकिन जो इसी बाप के औलाद है वो तो लाजमी बात है कि उसको प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा मिलेगा। और बालिग होने तक, क्योंकि हमारे अभी यहाँ पे कहते हैं कि 18 साल तक जो है वो बलूगत हो जाती है, लेकिन इस्लाम तो अलग कहता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मॉडर्न दौर है तो मॉडर्न लॉ ये कहता है कि 18 साल कम से कम हो। तो 18 साल में अगर बच्चा बड़ा हो जाता है तो लड़के का तो नान नफ़का ख़त्म हो जाता है, मेंटेनेंस का हक जो है बाप के ऊपर से ख़त्म हो जाता है। लेकिन बेटी का शादी तक बाप को देना है, जब तक कि उसकी शादी नहीं होती। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतनी उम्र में सिर्फ बाप देगा, नहीं, शादी तक। और आजकल तो ये भी ऐड कर दिया गया है कि अगर बेटी की शादी हो गई, खुदा न खास्ता तलाक हो जाती है या शौहर मर जाता है, वो दोबारा माँ बाप के पास आती है तो फिर से बाप के ऊपर है कि उसका खर्चा दे बेटी का। अच्छा, एक और बात है कि मैं सवाल करूंगी कि एक ट्रेजेडी हुई है कि अगर वालिद साहब का इंतकाल हो गया, ठीक है, या किसी वजह से डेथ हो गई और प्रॉपर्टी में एक ज़रबत एक बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन एक नाराज़गी का अमल हो जाता है सास के साथ या कोई भी ससुराल के साथ, लेकिन एक बड़ी प्रॉपर्टी है, बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, 4 बच्चे हैं छोटे छोटे हैं। अब मुझे ये बताएं ज़ैनब कि अगर कोई भी उनके साथ मिसहैप होता है, वो लड़की उस जगह को छोड़ती है मजबूरी के तहत कि उसको अभी इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि मैं सास के साथ रहूँ या नंद के साथ रहूँ या देवर के साथ, लेकिन प्रॉपर्टी में उसमें मेंशन हो जाएगा, लॉ में जो मेंशन हुआ है कि भाई इनको 18-18 साल में इन बच्चों को इनका हक मिलेगा।
کیا وہ لوگ جو ہیں جو گھر والے ہیں ان کے دادیال، دادی تو اللہ نہ کرے وہ جو پوری بلڈنگ ہے یا 2 بلڈنگیں ہیں اس میں کوئی وہ مس ایپ کر دیں تو پھر کیا جواب دہ ہوگا یہ بتائیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کوئی دل میں ہاں آ جاتا ہے سوال نا آتے ہیں نہیں بالکل جانا کہ چاہیے ادھر سے، بچے معصوم ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا حق ہر جگہ پہ کھایا جاتا ہے، یہاں پہ تو سگے آئے ہائے ماں جو باپ میں باپ سوری جملہ ہاں یاد ہے بالکل حق کھا جاتے ہیں. سگے باپ ماں باپ میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو رائٹس وہ نہیں دیتے کہ ٹھیک آخر ہے. تک رہتے ہیں، اور جو ہے پھر دادا دادی کہاں دے. پہلے تو یہ کہ کیا وہ بلڈنگ جو جگہ ہے وہ دادا دادی کی ہے یا بچوں کے باپ کی ہے؟ ٹھیک ہے اگر وہ بچوں کے باپ کی ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ آئے گی نہیں بچوں کے پاس ہی، ٹھیک ہے چاہے اینی ہاؤ. اگر بچے چھوٹے ہیں، اگر مدر ان کی کیس فائل کرتی ہے تو کیس کے اوپر یہ ہوگا کہ وہ گارجین اپوائنٹ کر دیں گے ماں کو، اور جب تک کہ بچے بالغ نہیں ہوتے اس وقت تک ماں ہی گارجین رہے گی، اور اس کے بعد وہ بچوں میں ہی ڈیوائیڈ ہو جائے گی سب ٹھیک میں. ہے پہلے تو اگر دادا دادی کی پراپرٹی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دادا دادی اپنی پراپرٹی کے خود ہی وارث ہوتے ہیں، ان کی مرضی ہے وہ جس کو دینا چاہے یا جس کو نہ دینا چاہے. صحیح. لیکن راستہ یہ کہ اگر باپ کی پراپرٹی ہے، کسی اور نے، چچا نے، دادا نے، دادی نے، کسی کے بھی قبضے میں ہے لیکن ہے بچوں کے باپ کی، تو اینی ہاؤ وہ جائے گی کورٹ میں، اور کورٹ تو ہر حالت میں انہیں بچوں کو ہی دے گی، فیصلہ کرے گی ان کے حق میں. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ اس کی بیوہ کو یا بچوں کو گھر سے نکال نہیں سکتے. ظاہر ہے ان کی نان نفقہ بھی یہی بات ہے نا کہ فرسٹ وہ کہتے ہیں کہ فادر اگر نہیں دے سکتا تو پھر دادا دادی اگر اس قابل ہیں کہ وہ کم سے کم دے سکتے ہیں بچوں کو تو وہ ان کا نان نفقہ پورا کریں گے، اگر نہیں تو تایا ہے، چچا ہے، وہ پورا کریں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے بھی عورت کو اس لیے بنایا نہیں ہے کہ وہ جائے بار کمائے اور لے کر اور بچوں کو جو ہے کھلائے. بالکل اس نے بنایا کہ ماں کی گود کو پرورش کی جگہ بنایا. پرورش کا مطلب ہوتا ہے اس کو اچھے برے کی سمجھ دینا. ہم نے یہاں پہ اس کا الٹا مطلب نکال دیا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ماں جو ہے وہ باہر بھی جا کے کمائے گی، کیونکہ یہ مردوں کی سوسائٹی نے یہ بات بڑی پھیلا دی. جب وہ باہر جا رہی ہے، آج کل کی آپ جنریشن دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے ان کو ماں باپ کی اس طرح سے قدر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ماں پراپر ٹائم نہیں دے پا رہی. اس کی وجہ یہ کہ کمائی میں اتنا مصروف ہمیں کر دیا گیا ہے کہ اگر ہم باہر نہیں جائیں گے تو بچوں کی جو ہے پوری ضروریات پوری نہیں کر پائیں گے. بالکل ایسے. اور اگر ہم گھر پہ بیٹھیں گے تو باپ جو ہے ایک بندہ، اب دیکھیں ایک گھر کا فرد بھی اگر باہر جا رہا ہے تب بھی گزارا بڑا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کا. اب ماں جب باہر جائے گی تو بچوں کو وہ تربیت نہیں دے پا رہی جس کی وہ حقدار ہے. میں کہوں گی کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ پراپر تربیت اپنے بچوں کی دیں تاکہ آنے والی جنریشن کو یہ پتہ چلے. اگر وہ نہیں دیتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ حالات اور زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بچے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نافرمان نکل رہے ہیں ماں باپ کے. تو ماں باپ بھی آج کل ڈر کے ہمارے بچوں کے نام پہ جائیداد کرتے ہی نہیں ہیں کہ کل کو یہی بچے ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. بالکل ایسے. اور آج کل آپ دیکھیں یہ ایدی شیلٹر ہومز ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، اللہ اتنے ماں باپ رو رہے ہیں بیچارے اس دن کے لیے اولاد کو. میں تو کہتی ہوں کہ ایسی اولاد سے پھر نہ ہی ہونا بہتر ہے. کم سے کم تکلیف تو نہیں ہوتی نا کہ ایک اولاد نہیں ہوتی تو اب یقین ہے کہ ہے ہی نہیں، تسلی ہو جائے. لیکن اگر ہوتے ہوئے وہ ماں باپ کو جب نکالتی اور اس اسٹیج پہ نکالتی ہے جس پہ ان کو ضرورت جیتے جی مار دیا جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ شیلٹروں میں آج تک ماں باپ رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میری محبت کو دیکھنا ہے تو ماں میں دیکھو. مطلب یہ حقیقت بات ہے کہ ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماں کی محبت میں کبھی جو ہے تبدیلی نہیں آئی، وہ ویسی ہے ویسی رہی ہے جیسے یہاں تک کہ میں بھی انٹرویو لینے گئی تھی شو میں شیلٹر ہوم میں، تو آپ یقین کرو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے اپنے بچے کا نام نہیں لیا. میں نے پوچھا آپ کا بیٹا کبھی آتا ہے یا بیٹی جو بھی ہے آپ کی فیملی آتی ہے؟ تو ہاں بس مصروف رہتے ہیں. مطلب کیا کرتے ہیں کچھ نہیں بتانا اس بیچاری نے کہ وہ اپنے کہیں ویڈیو میں کہیں آ نہ جائے تو میرے ساتھ کہیں ملتے ہی نہ رہ جائیں. جو تھوڑا بہت آتے تھے وہ آسرا رہتا ہے مہینوں تک جو ہے نا وہ انتظار کرتے ہیں. یقین کریں مجھے تو وہ انتظار لگتا ہے جیسے قبر میں چلے جائے تو شب برات کا انتظار کیا جاتا ہے کہ آج میرے جو مر گئے ہیں، جو میرے بچے مجھ سے ملنے آئیں گے، جو والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیٹس سی بات ہو رہی تھی نان نفقے کی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ جو آپ نے کہا نا کہ حق مار دیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے اس چیز کی، تو زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہاں پر ہی جو ہے لائف ہے اس کے بعد کی کوئی لائف نہیں. اور یقین کریں ایسے ایسے ڈرامے ہم نے دیکھے ہیں کہ پھر وہ مکافات عمل پر بھی آ کے ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ بہن کا مال کھا جانا، اگر وہ اللہ نہ کرے یتیم کا مال کھا جانا، آپ کو پتہ ہے. اچھا ایک آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، میں اس کو ذرا سا انڈورس کروں گی. لائک آپ نے کہا کہ ایک عورت جو ہے وہ جاب کرنے مجبوری ہو جاتی ہے اس کی. آپ یقین کریں میں نے بہت ساری ایسی سیلیبریٹی پرسنالٹی سے ملی ہوں جب انہوں نے بتایا کہ میں بھی پڑھی لکھی ہوں، میرا شوہر بھی پڑھا لکھا ہے،
देखिए सारी बात होती है मिस अंडरस्टैंडिंग, एक तो मिस Understanding एक अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा कि जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो मैंने उस वक्त ये समझा, और ये मैं बैरिस्टर की बात कर रही हूँ, ये छोटी मोटी लेडी की बात नहीं कर रही हूँ, शी इज़ अ बैरिस्टर। अब नाम पूरा लूँगी तो फिर वो उसकी स्टोरी यहाँ वो हो जाएगी, गलत बात हो जाएगा। तो उन्होंने बाकायदा कहा कि मैं लॉ कर रही थी और मैं बड़ी माशाल्लाह एक्टिव थी, मुझे नहीं पता, ज़्यादा पता मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, तो मैंने अपने उन 2 बेटों की परवरिश ज़्यादा बेहतर समझी कि अभी पहले ज़रा ये थोड़ा इस काबिल हो जाएं कि अपनी चीज़ें उठा सकें। सही। तो उन्होंने अपने आगे पीछे 2 बच्चे उनके थे, उन्होंने उनको इतना किया और सब कुछ लीव किया, बाकी वो स्टडी घर में करती रही, लेकिन उन्होंने बाहर की जॉब ये वो, और उनके शौहर ने उनका साथ दिया। साथ दिया। ये होती है द बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो उन्होंने जब बच्चे थोड़ा बड़े हुए, जब स्कूल गोएंगे, तो उन्होंने दोबारा अपनी स्टडी कंटिन्यू की। कितनी टाइम लेके, 5 साल, 4 साल, 5 साल, कितना है? उन्होंने जब देखा मेरे बच्चे अब स्कूल जाने लग गए या थोड़ा पैम्पर हो गए, तो उन्होंने अपनी स्टडी दोबारा Continue की, और फिर उन्होंने अपनी लाइफ को, आज वो मतलब स्टेबल मियाँ बीवी हैं और उनके बच्चे भी स्टेबल हैं। कितनी अच्छी बात है। ये बात क्यों नहीं लोगों को समझ में आती, बताएं मैं कौन सा इनको तावीज़ नहीं, लोगों को समझ में आती है, हर मर्द में ये चीज नहीं है ना। हाँ। इतना वो नहीं है कि वो औरत को इतना आगे अच्छा तक उसको लेके पता जाए। है इर्द गिर्द के लोग क्या, तुम्हारी बीवी ये करिए, तुम्हारा तुम्हें अंडर में कर देगी और यही, तुम्हें ऐसा कर इतना देगी। पढ़ अच्छा वो लेगी। उठ बैठ ऐसे लोगों में होती है जो डीमोटिवेट करती करते हैं, बिल्कुल। तो अब कुछ लोग, अब मीडिया में कितनी फेमस कपल हैं मुझे, जैसे फर्जीला काजी और कैसर उनके हस्बैंड हैं, बिल्कुल। माशाल्लाह एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं और अच्छी फैमिली से भी हैं, और अच्छे कपल भी हैं, माशाल्लाह अच्छे बिल्कुल। कपल हैं, उनके बच्चे भी एक हैं। दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। तो देखिए माशरे में अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को बनाया ही इसलिए है ना, बिल्कुल। सिर्फ इसलिए थोड़ी बनाया कि नस्ल को बढ़ाना है। इसीलिए बनाया ये है जुमला कि अच्छा आपने कहा। एक दूसरे की दुख दर्द में भी काम आए ना। अब एक औरत सब कुछ छोड़ के एक शख्स के लिए सिर्फ आती है, मतलब वो बचपन, माँ बाप, भाई बहन, पूरा घर सब कुछ छोड़ के अपने एक शख्स के पास जब आती है, तो अल्लाह ताला ने यही बनाया कि कम से कम आप उसको वो तहफ़्फ़ुज़ दो, उसको वो इज़्ज़त दो, उसको वो प्रोटेक्शन दो। अब वही शख्स उसको अगर डैमेज करना शुरू कर देता है, नहीं तुम तो कुछ नहीं कर सकती, तुम तो घर पे पड़ी रहो, तुम तो घर पे, तो उसके अंदर ना वो चीज़ पैदा ही नहीं होती कि भाई नहीं मुझे भी आगे कुछ करना है, मैं कुछ नहीं कर पाती। तो हमारे यहाँ ये है कि अगर ऐसे मर्द हजरात हैं जिसने उसको ज़ाहिर है मोटिवेट किया, उसको आगे बढ़ाया, उसको प्रोटेक्शन दी, सपोर्ट दी, वो औरत आगे बढ़ी है, तो वो भी आज कहती है ना कि मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी तो मैं आगे आई हूँ। आज देखिए मैं और आप बैठ के उनकी मिसालें दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। की वजह यही है ना कि उसको उन शौहर ने, अगर ऐसा ही शौहर होता वो मजीद उसको कहता कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, तुम क्या कर लोगी, पढ़ लिख कर इतना पढ़ लिया, अब घर पे बैठो बच्चों को देखो, तो वो तो वहीं पे ही ख़त्म हो जाती ना। नहीं मैं हम लोग तो, मैं कहती हूँ आप हैं, मैं पहले तो हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर हम दिल की गहराइयों से अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें तालीम दी। तालीम से मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा ने ख़ास तौर पे आरास्ता किया, क्योंकि वालिद साहब तो एक मतलब बात है कि जब पैसे देंगे तो ऑफ कोर्स हम तालीम, एजुकेशन, मैट्रिक से स्कूल गोइंग, ये सब हमारे वालिद साहब की सपोर्ट और माँ वालदा की सपोर्ट से हुआ। आगे हमने अपनी ग्रेजुएशन भी की माशाल्लाह, फिर स्किल्स अपने हुनर सीखे, फिर उन्होंने हमारी शादी भी की, और फिर हम दिल की गहराइयों से अपने हस्बैंड का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया। तो ये सारी आज अब मुझे बताएंगे हमारे जहन में क्या चल रहा है, हमारी फैमिली, हमारा घर, हमारे बहन भाई, यही चल रहा है ना कि हमारे जहन में कुछ और चल रहा है। इसकी वजह ये कि भरोसा जब सामने वाला कर रहा है ना आंखें बंद करके, तो ऐसा नहीं है, औरत भी उस भरोसे को कायम और दायम रखती है। आज ज़ैनब को देख लो माशाल्लाह, जो है तालीम से आरास्ता हैं, अपने टैलेंट से आरास्ता हैं। लॉ करना आसान नहीं है, लेकिन आज अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, इनसे गुफ्तगू में भी वही चल रहा होता है। तो औरत कभी भी अनसिंसियर नहीं होती, शी इज़ अ सिंसियर पर्सन। बिल्कुल। और देखिए आप वो एक वक्त में इतनी चीज़ें मैनेज एक साथ कर देती है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जब औरत को बनाया होगा उसमें सब्र कितना डाला होगा, उसमें बर्दाश्त कितनी डाली होगी। आप देखिए कि आप एक मर्द को कह देना एक दिन के लिए कि आप बच्चों को भी संभालो, घर को भी संभालो, बाहर के भी काम करके आ जाओ ना, मैनेज करो, वो एक दिन में ही थक जाएगा, कहेगा मुझसे नहीं होता। नहीं होता, सही। और एक औरत में अल्लाह ताला ने इतना सब्रदार है कि वो बाहर के भी करेगी, आप उसको अगर बोलो
وہ مطلب اپنے ماں باپ کا کندھا بھی بن کے چلے گی باہر. اگر کسی کے بیٹے نہیں ہیں تو کیا مطلب ہے, وہ ماں باپ یہ کہیں گے کہ ہم ایسے ہی رہیں گے. ارے بیٹیاں بھی آج کل بیٹے بن رہی ہیں, اللہ کا شکر. اس کے بعد آپ دیکھو کہ بچوں کو بھی اپنے پال رہی ہیں. سنگل مدر آپ دیکھیں نا, باہر کما بھی رہی ہیں, بچوں کو بھی پال رہی ہیں, اسکول بھی بھیج رہی ہیں, سب کچھ کر ہمارے رہی ہیں. ارد گرد ایسے بہت ساری بہت ساری ورکنگ لیڈی مثالیں. ہم نے خود, کسی کے ہسبینڈ میں نے خود دیکھا ہے چلتا, مطلب ماشاءاللہ ڈاکٹر, ابھی میری بڑی اچھی دوست ہے, ان کے ہسبینڈ کینسر سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو کیا وہ اس نے اپنی زندگی کو ختم, اس کے بچے ہیں آگے اس کو دیکھنا ہے, تو ابھی وہ اتنی عمر بھی نہیں تھی. اور کتنی میری ایسی دوست ہیں جن کی عمر اتنی ینگ ہے, ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, وہ ورک کر رہی ہیں اور وہ آگے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں. گھر بالکل آپ صحیح کر رہے, اور وہ اب دونوں کرائٹیریا کہ مرد نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. ہاں یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ماں اور باپ کا کردار ایک عورت ادا کر لے گی, وہ باپ اور ماں دونوں بن جائے گی, لیکن ایک مرد جو ہے وہ ماں نہیں بن پائے گا. لیکن ایک بات بتاؤں کہ والد کے گھر کی چپل بھی باہر پڑی ہوتی ہے مرد کی, ضروری ہے, تو وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ ایک بھرم ہے ہمارا. سچ بتاؤں, چاہے وہ بھائی کے روپ میں ہو یا کسی بھی روپ میں ہو, شوہر کے روپ میں ہو. دیکھیں عورت جتنی بھی ہے پھر بھی وہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ یہ 4 مردوں کے علاوہ جو ہے وہ ادھوری رہتی ہے. بالکل ویسے سب سے پہلے باپ کا, بچپن میں اس کو باپ چاہیے ہوتا ہے, پھر بھائی چاہیے ہوتا ہے سپورٹ, پھر جوانی میں شوہر, اور بڑھاپے میں بیٹا چاہیے. جب تک کہ یہ 4 اس کے, اور باقی میں کہتی ہوں تمام اور یہ جو سارے رشتے ہیں محرم وہ ہیں. سارے, ہاں یہی یہ 4 مخلص رشتے جو ہیں عورت کے لیے وہ یہی ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان میں سے کوئی بھی مخلص رشتہ نہیں ہے, وہ سب ایسے ہی ہیں. وہ صرف عورت کے مطلب نامحرم اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے نا آپ کے ساتھ. مخلص رشتے ہی صرف یہی ہوتے ہیں 4. اگر یہی 4 رشتے اگر کسی عورت کے پاس ہے, میرا کہنے کا مقصد یہی ہوگا کہ وہ مالا مال ہے, پھر اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن ایک اور چیز بھی نا, یہی مخلص رشتے کبھی کبھی زندگی کی ایک ایسی حقیقت بن جاتے ہیں, ایسی تکلیف دے, جس لائک اگر ہسبینڈ ہے وہ کہیں اور عورت کے ساتھ, تو بیوی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اگر وہ بھائی ہے تو اس کو پتہ ہے میری بہن بیوہ ہو گئی ہے, تو اس کے ساتھ وہی کردار ناانصافی پر بھی اتر آتا ہے. اور میں نے اچھے بھائی بھی دیکھے, ایسا نہیں ہے, اچھے بھائی بھی دیکھے جو اپنی بہنوں کو سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں, ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. اور ایسے کبھی کبھی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یقین کریں اس دولت کی خاطر سگے رشتے, مطلب رشتے ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں, بھائی کو قتل کر دیتے ہیں. بالکل ہے, یہ تو ہو رہا ہے سچویشن میں ہمارے. نہیں آپ کے مرد, عورتوں کے بھی ایسے میٹر آ رہے ہیں, آپ دیکھیں کورٹوں میں شوہر کو قتل کر دیا, ٹکڑوں میں کر دیا, اس طرح کر دیا. کسی نے تو قورمہ بھی بنا لیا. ہاں تو کیا مطلب, ہم صرف دیکھیں ہم ایک کے بارے میں ساری عورت کو نہیں کہہ سکتے کہ ساری عورت, اس طرح ہم ایک مرد کے لیے سارے مردوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ سارا مرد جو ہے معاشرے میں وہ ایسا ہے. اب مثالیں تو آپ نے بھی دی, میں نے بھی دی, کہ اچھے بھی ہیں کپل, آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سپورٹ کر رہے ہیں, بلکہ خود پیچھے رہتے ہیں, بیوی کو آگے لا رہے ہیں. جسٹ لائک می. ہاں بالکل, آپ دیکھ لینا ایسے بھی اچھے شوہر ہیں. مطلب ہمارے فیلڈ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خود بیک رہتے ہیں, کوئی پہچانتا ہی نہیں, بیوی کو آگے لا رہے ہیں. تو ایسے بھی شوہروں کی مثال ہے, ہم نہیں کہتے کہ سارے غلط ہیں. اور ایسی بیویاں بھی ہیں کہ جو اچھے طرح سے, مطلب شوہر کچھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, خاموشی کے ساتھ رہ رہی ہیں, عزت کے ساتھ گھر میں کسی سے شکوہ و شکایت بھی نہیں کر رہی. تو ایسی بیویاں بھی ہیں. اچھا ایک بات ہے اس میں, ساری باتوں میں ایک کام ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تعلیم یافتہ نہیں ہیں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں سمجھتی اگر بہت زیادہ کوئی ایجوکیٹڈ ہے تو اس کے ساتھ کیا ڈائیورس نہیں ہوتی, نہیں, اس میں نہیں. اس میں میں کہوں گی کہ ہمیں تھوڑا زیادہ نہیں, میں کہوں گی کہ آپ کو تھوڑا تربیت اور دین سے جوڑے رہنا ضروری ہے. اگر ہمارے والدین نے, اگر ہماری والدہ نے یہ سکھا دیا ایک لڑکے کو کہ بیٹا کچھ بھی کرنا, عورت کی رسپیکٹ آلویز کرنا, میں کہتی ہوں اگر ماں نے اپنے بیٹے کو یہ سکھا دیا تو میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑی تعلیم کوئی بھی نہیں ہو سکتی, اس سے بڑی تربیت کوئی نہیں ہو سکتی. تربیت, لیک آف تربیت نے, ہم نے صرف ایک دوڑ لگا دی, ایک کمپٹیشن لگا دی, ایک اپر لوور سسٹم بنا دیا, مینٹلی کلاسیفیکیشن بنا دی ہے کہ یہ تم ہو اور تمہاری یہ ویلیوز ہے, اور سامنے والے کی ویلیوز خود ہی گرا دینا. تو یہ جو ہمارا یہ ڈائیورژن ہے نا, وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے. آپ بتائیں اس میں کتنی بات کی صداقت. ہمارے گھروں میں ماں تربیت کر رہی ہے, بیٹے کے لیے 2 بوٹیاں رکھے گی, بیٹی کو کہے گی وہ بھائی کے لیے رکھ دو. تو فرق تو ہم شروع سے ہی کر رہے ہیں نا, تربیت تو یہیں سے دے رہے ہیں نا. اگر ہم اس کو سکھائیں گے کہ نہیں بیٹا یہ بہن ہے, اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے, تو اس کے دل میں ایک عورت کی رسپیکٹ آنا شروع پیدا ہوگی کہ ماں کی وہ کر رہا ہے, بہن کی بھی کرے گا, تو کل کو اگر بیوی آئے گی کسی اور گھر سے اس کی بھی کرے گا. لیکن جب ہم اس کو شروع سے یہ سکھا رہے ہیں کہ نہیں بیٹا تم مرد ہو, تمہیں 2 بوٹیاں, اس کو جو ہے وہ عورت ہے, اس کو بوٹی کی ضرورت نہیں. ہم تو گھر سے ہی تربیت دے رہے ہیں نا بچے کو, نہیں یہ تازی روٹی بھائی کھائے گا, تم جو ہے رات کی کھا لو. تو فرق تو ہم نے کر دیا نا. تو تربیت کہاں سے ہم نے کی,
ہمیں شروع سے ہی فرق نہیں کرنا ہے نا, ہمیں بیٹا بیٹی میں فرق نہیں کرنا ہے. ہم جب دونوں کو ایکول لے کر چلیں گے کہ نہیں بیٹا تم بیٹے ہو یہ بیٹی ہے, لیکن کیونکہ وہ رحمت ہے تم نعمت ہو, اللہ نے اس کو رحمت بنایا ہے گھر کے لیے, اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی نواز رہا ہے ہمیں, تو ظاہر سی بات ہے اس کی قدر اس کی اہمیت زیادہ ہے. جب یہ بات ہم اپنے بیٹے کو بتائیں گے تو کل کو وہ عورت کی عزت کرے گا. آپ دیکھو صرف ماں کی وہ کرتا ہے, بہن بیٹی یا بیوی, بیٹی کی بھی پھر بھی پیاری ہوتی ہے لیکن بیوی اور بہنوں کے ساتھ تو بالکل بھی اچھا رویہ نہیں اچھا ہم رہتا, اس کو بہت کم. زینب بلوچ اس کو سم اپ کریں گے کہ لاسٹ ہم کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ہمیں کیا لیک آف اویئرنیس نہیں ہے لا کے بارے میں, تو ہمیں جو ہمارے رائٹس ہیں چاہے ہماری پراپرٹی میں رائٹس ہیں یا کہیں پر بھی ہمارے رائٹس ہیں, اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور اکثر لوگ سالوں دھکے کھاتے ہیں, تو اس کا مین ہم سم اپ کیسے کریں گے اس کو بتائیں. دیکھیے میں یہ اگر نہیں کسی کے کہتی ساتھ کہ کوئی پرابلم بالکل ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے اندر اویئرنیس نہیں ہے. آج کل آپ نے کہا کہ تعلیم یافتہ لوگ, میں سمجھتی ہوں کہ جن کے پاس تعلیم نہیں ہے ان میں ڈیورس کم ہو رہی ہے, جن کے پاس تعلیم ہے ان میں زیادہ ڈیورس ہو رہی ہے, ریشو سب سے زیادہ انہی میں ہی ہا رہا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعلیم کی کمی ہے, میں کہوں گی وہی بات ہے کہ سمجھداری کی کمی ہے اور دین سے دوری ہے. اگر ہم دین کی طرف تھوڑا سا بھی چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دین نے ہر چیز کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ لیا ہے. اگر تھوڑا سا بھی ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں, جیسے کہ کہا گیا ہے کہ عورت کے اندر صبر و برداشت اللہ نے زیادہ رکھا ہے, اگر عورت صبر کرے گی برداشت کرے گی تو بھی گھر کو جنت بنائے گی, اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا ساتھ کے اسی صبر کا طرح دے, ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. ناجائز فائدہ نہ اٹھائے کہ عورت صبر کرے تو میں کچھ بھی کروں. دیکھیں دونوں ہی ایک ساتھ ایکول لے کے چلیں گے تو گھر چلے گا. یہ نہیں ہے کہ کسی کے اندر تعلیم نہیں ہے یا اس کے اندر قانونی شعور نہیں ہے. دیکھیں قانون کی طرف سے تو ساری چیزیں ہم نے بتا دی. اگر عورت کے ساتھ کوئی شوہر مار پیٹ کرے, آج کل تو ڈومیسٹک وائلنس کا بھی وہ آپ ایف آئی آر بھی کٹوا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اگر شوہر نے ہاتھ اٹھایا عورت پہ, یہ تو اسلام بھی اجازت نہیں دے رہا کہ عورت پہ ہاتھ اٹھائے, آج کل تو ہر گھر میں عورت پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے, اور اسپیشلی بیوی پہ, بہنوں پہ بھی اٹھایا جاتا ہے بیوی پہ بھی. تو وہ اگر جائے گی تھانے میں اپلیکیشن دے گی کہ میرے شوہر نے مارا ہے, تو کیا وہ گھر بچے گا؟ نہیں بچے گا نا, قانون نے تو یہ راستہ دے بات دیا. سوچ کے ہی بیچاری پیچھے نہیں رہ جاتی, جاتی. تو وہ کہتی ہے نہیں میں گھر والوں کو بلاؤں گی, آپس میں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کر کے بیٹھ جائیں گے. جب ایک دفعہ آپ نے اس کو موقع دے دیا تو اب تو ہاتھ اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا. آپ اس کو ہاتھ اٹھنا ہی نہیں, تو ایک دفعہ سبق تو دو, بتاؤ تو صحیح کہ بھئی میرا مقام یہ نہیں ہے کہ تم مجھے ہاتھ اٹھاؤ مجھ پہ یا مارو یا یہ کرو, میرے پاس بھی رائٹس ہیں. لیکن اگر وہ جاتی ہے تو کل کو یہی ہے کہ وہ اپنے پھر گھر سے ہی ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ گھر کو نہیں بچا پاتی. اسی طرح وہ اپنے حق لینے, نان نفقہ شوہر نہیں دے رہا گھر پہ, وہ کورٹ میں جاتی ہے نان نفقے کے لیے, تو شوہر کی وہی انا کا مسئلہ آ جاتا ہے. بھئی اگر انا اتنی پیاری تھی تو کم سے کم گھر پہ رہ کے نان نفقہ پورے کرتے, اپنی حیثیت کے مطابق تو دیتے نا. اب یہ نہیں کہ مطلب آپ یہ کہو کہ میں کما ہی نہیں رہا ہوں تو میں کیا دوں. اب جو چیز ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں. اب جب عورت وہ حق لینے جاتی ہے کورٹ میں تو کہتے ہیں کہ اب یہ کورٹ آ گئی ہے, اب جو ہے یہ عورت نہیں رہی, اب مجھے اس کو اب یہ اس قابل نہیں کہ ہم اس کو اپنے گھر میں اپنے نہ رکھوں. بچوں کا خیال رکھیں گے, بالکل بس وہ پھر انا آ جاتی ہے. انا. لیکن دیکھا جائے تو زینب آپ کا آنے کا بہت شکریہ. نیکسٹ فرائیڈے پھر ہم آپ کو جوائن کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ زینب بلوچ تھی. ناظرین لائٹس آف پاکستان پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا جاتے جاتے, جس طرح زینب نے کہا نا کہ عورت چلی جاتی ہے جب, تو پھر وہ اس کو اپنے گھر تک دوبارہ لانے میں اس کو بڑا ہی ایک بڑا کہتے ہیں بڑا فیس کرنا ہے. جی یہ تو عدالت میں اس نے اس کا نام لکھوا دیا, ایسا کر دیا, لوگ بڑے پنچ کرتے ہیں. لیکن ایک یقین کریں, یہ عورت وہ ہے جس کو دولت دنیا نہیں چاہیے, ایک احساس آپ دے دیں تو وہ ویسے ہی ڈھیر ہو جائے گی. جو ایک عورت 50 روپے, ابھی جو 50 روپے چل رہا ہے نا, پہلے تو 10 روپے کے گجرے آ جاتا تھے, ایک 10 روپے کے گجرے سے پٹ جاتی ہے, تو سوچیں اس کے اندر ایسی دلیری کہاں سے آئی کہ وہ عدالت تک چلی گئی. بات یہاں پر ختم کریں گے, آپ لیں یہاں پر بریک, اور آپ دیکھیں لائٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ. ہم لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ.